سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح لایا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کی تھوڑی سی منظر کشی فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متقی اور نیک آدمی جب سور پھونکا جائے گا اور قبریں شق ہوں گی اور یہ اپنی قبر میں بڑے مزے سے سویا ہوا ہوگا، اور جب اٹھے گا اور اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو کیا دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت کہ اس کی آنکھ نے آج تک ایسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ جب قبر سے باہر نکلے گا تو یہ اس نوجوان سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں میرے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو وہ نوجوان کہے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو یہ صاحب قبر کہے گا کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ تو وہ نوجوان کہے گا کہ میں آپ کے وہ خوبصورت اعمال ہوں جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، آج اللہ نے مجھے جسم کی صورت میں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ حضور، آپ میدان محشر کی طرف پیدل نہیں جائیں گے، آئیں میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتا ہوں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب یہ نیک شخص اپنی قبر سے اٹھے گا تو اللہ جل شانہ کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور پردار اونٹنیاں وہاں کھڑی ہوں گی۔ یہ جب قبر سے نکلے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے کہ بھائی، آپ پیدل نہیں جائیں گے، آپ ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور وہ جو اونٹنیاں ہوں گی ان کے پر ہوں گے، اور یہ متقی جب اپنی قبر سے نکلے گا اور وہ اونٹنیاں اپنے سوار کو دیکھیں گی تو وہ خوشی کی وجہ سے وہ پر ماریں گی، اور پر ہلانے کی وجہ سے ان کے پروں سے ایسی خوشبو آئے گی کہ اس مرنے والے نے ساری زندگی کبھی ویسی خوشبو نہ سونگھی ہوگی۔ اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ سرکار، آپ ان اونٹنیوں پر بیٹھیں۔ جب یہ اونٹنیوں کے قریب جائے گا، ان کے پالان کو دیکھے گا تو وہ پلان سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور یہ وہاں بیٹھ جائے گا پلان پر، اور اونٹنی کو چلا دیا جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اونٹنی چلتے 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 ایک درخت کے قریب جائے گی۔ یہ وہ درخت ہوگا جسے جنتی درخت کہا جاتا ہے، اور یہ صاحب وہاں اتریں گے۔ اتر کر کیا دیکھیں گے کہ اس درخت کے نیچے سے دو نہریں جاری ہیں۔ یہ ایک نہر سے پانی پیے گا، اللہ جل شانہ اس کے اندر کی گندگی کو صاف فرما دیں گے۔ غصہ نکل جائے گا، کینہ نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا، بغض نکل جائے گا۔ شیشے کی طرح صاف اور شفاف دل وہ اس کے سینے میں رہ جائے گا، جس میں محبت ہی محبت، رحمت ہی رحمت، الفت ہی الفت ہوگی، مودت ہی مودت ہوگی، نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ دوسری نہر سے پانی پیے گا تو یہ بدن کا میل کچیل بالکل شیشے کی طرح اس کا بدن صاف ہو جائے گا، اور بال جو ہوں گے وہ جم جائیں گے، اور بدن ایسا صاف ہوگا پھر کبھی اس کے بدن پر میل نہیں آئے گی۔
اور پھر جب یہ یہاں یہ صاف ستھرا ہو جائے گا، پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ سوار ہو جائیے، چلیے میدان محشر کی طرف۔ پھر میدان محشر میں لایا جائے گا، وہاں اور فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور وہ جب دیکھیں گے کہ اونٹنیوں کے اوپر کچھ لوگ آ رہے ہیں تو وہ قطار میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے انسان کو سلام کریں گے، اور سلام کرنے کے بعد ان کی اونٹنیوں کو ایک جگہ پر روکا جائے گا، اور روکنے کے بعد پھر انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اتارا جائے گا۔ عزت اور احترام کے ساتھ اتارنے کے بعد پھر انہیں عرش کے سائے کے نیچے بٹھا دیا جائے گا۔